أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کے شروع میں مومنین متقین کا حال بیان تھا، اور ساتھ میں پھر مومنین متقین کی صفات بھی بیان ہوئیں، پھر ان کا جو بدلہ ہے، جن کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یعنی یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اور اس کے بعد پھر کافروں کا حال بیان ہوا کہ کافروں کا کیا حال ہے، کہ جن کے کفر کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی، ان کے کانوں کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا، حق بات دل کے اندر داخل نہیں ہوتی۔ یہ کافر لوگ ہیں۔ اب اس کے بعد آج کے سبق کے اندر جو ذکر ہے تو وہ منافقین کا حال ذکر ہے۔ منافق لفظ، منافق جو ہے وہ نفق سے نکلا ہے۔ نفق کے معنی سرنگ کے ہیں، اور سرنگ کے دو راستے ہوتے ہیں، ایک داخل ہونے کا راستہ، دوسرا نکلنے کا راستہ۔ تو منافق چونکہ نفق کے ساتھ اس کی مشابہت اس طرح ہے کہ ایک طرف سے اسلام کے اندر داخل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، دوسری طرف سے اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب کافروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کافروں کے ساتھ کہتے ہیں، کافروں کو کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ صرف مذاق کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور جب مسلمانوں کو کہتے ہیں تو مسلمانوں کے پاس جب بیٹھتے ہیں تو مسلمانوں کے سامنے وہ ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ ان کے دل کے اندر نفاق کا ایک ایسا مرض ہے جو صرف خود غرض ہیں، دنیاوی ان کے دل کے اندر لالچ ہے، یعنی ان کا مقصد صرف ان کا وہ خود غرضی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہ کافروں کے ساتھ ہے نہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ ان کا انجام انتہائی برا ہے، جس طرح ایک جگہ فرمائے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو ہیں وہ جہنم میں سب سے نچلے طبقہ میں ہوں گے، جن کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین جہنم میں ایک ایسی جگہ پر ہوں گے سب سے نچلے طبقہ میں کہ جس سے خود جہنم روزانہ پناہ مانگتی ہے، اتنے سخت درجہ پہ ہوں گے منافقین لوگ۔ اور ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کے اندر یہ 3 علامتیں ہیں وہ منافق ہے۔ پہلی علامہ ذکر فرمائی کہ بات کرے تو جھوٹ بولے، دوسری ذکر فرمائی وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، تیسری علامت یہ ذکر فرمائی اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے، اور ایک دوسری جگہ فرمایا چوتھی علامت یہ ذکر کی کہ اگر جھگڑا کرے تو جھگڑے کے دوران وہ گالی گلوچ کرے، تو یہ منافق کی نشانی ذکر کی ہیں۔ تو ایک جگہ ذکر فرمایا کہ جس کے اندر ان تین نشانی یا 4 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی پائی جائے تو اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت موجود ہے، اور اگر یہ ساری نشانیاں کسی میں پائی جائیں تو فرمایا وہ پکا منافق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ پکا منافق ہے۔ منافقوں کا حال بہت برا ہے۔ اللہ رب العزت نے چونکہ احد کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے لیے روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مجمع تھا، جو لشکر تھا، جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے ان میں، اور ساتھ میں منافقین بھی روانہ ہو گئے تھے، مدینہ منورہ سے احد کی طرف روانہ ہو رہے تھے، تو راستے سے ہی منافقین لوگ واپس ہو گئے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں جاتے، اور کیونکہ ان کو یہ اس بات کا ڈر تھا کہ اگر ہم وہاں چلے گئے تو ہمیں کوئی تکلیف پہنچ گئی تو یعنی ہمیں اپنی تکلیف چونکہ یہ خود غرض ہیں، اس وجہ سے انہوں نے اپنے ڈر سے کہ ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، اس وجہ سے وہ واپس ہو گئے، اور کیا کہتے تھے کہ ہم مدینہ منورہ میں حفاظت کے لیے واپس آ رہے ہیں۔ اور جب وہ مسلمان چونکہ کچھ زخمی بھی ہوئے اور کچھ شہید بھی ہوئے، 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے اور کچھ زخمی بھی ہوئے، جب وہ واپس آئے تو مسلمانوں سے یہ کہنے لگے کہ اگر تم ہماری بات مانتے تو تم پر یہ تکلیف نہ آتی جو تم پر آج آئی ہے، یعنی کچھ تمہارے لوگ شہید ہوئے ہیں اور کچھ تمہارے لوگ زخمی ہوئے ہیں، اگر تم ہماری بات مانتے تمہارے اوپر یہ تکلیف نہ آتی۔ یعنی اس موقع پر اللہ رب العزت نے ان کے نفاق کو ظاہر کر دیا، اور یہاں تک کہ ایک
روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے منافقین کے نام بتائے گئے تھے کہ کون کون منافق لوگ ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے، کون منافق ہے، کون منافق ہے، کون منافق ہے، منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے حذیفہ، میں تجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ منافقین کون کون ہیں، منافقین کے نام تم سے نہیں پوچھتا، بلکہ صرف اتنا پوچھتا ہوں کہیں میرا نام تو منافقین میں نہیں تھا۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اور یہ وہ شخصیت ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ رب العزت نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت عطا فرمائی ہوئی تھی، اور اللہ رب العزت نے ان کے اندر وہ صفات عطا فرمائی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے۔ تو یہ اپنے بارے میں ان کو یہ ڈر ہو رہا تھا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں کہ اے حذیفہ، میں تم سے یہ نہیں پوچھتا کہ منافقین کون کون ہیں، بلکہ میں صرف تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ کہیں میرا نام تو منافقین میں نہیں تھا۔ تو یہاں پر اس رکوع کے اندر منافقین کا حال بیان ہوا۔ منافقین کون لوگ ہیں کہ جو ظاہر میں اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور باطن میں وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں، صرف ظاہری دعویٰ کرتے ہیں، باقی باطن کے اندر ان میں ایمان نہیں ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور دن قیامت پر، یعنی آخرت کے دن پر، اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ ہرگز مومن نہیں ہے، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے، وہ صرف ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، دعوی ایمان ہے، ایمان نہیں ہے ان کے دل کے اندر، وہ صرف دعویٰ کرتے ہیں، ایمان ان کے دل کے اندر نہیں ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے، یعنی ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ ایمان والوں اور وہ خوش ہیں اس بات پر، وہ خوشی سے کہتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے دیا اور اللہ کو بھی دھوکہ دے دیا، حالانکہ کیا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، اور دراصل کسی کو دغا نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، اور نہیں سوچتے۔ ہاں، صرف اپنے آپ کو دغا دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ ظاہر میں کہتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو دھوکہ دے دیا، ہاں، اپنے مسلمانوں کو دھوکہ دے دیا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت شریفہ تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے، کسی بھی سفر سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے جاتے، اور پھر مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف اس لیے لی جاتے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کے لیے تشریف لاتے تھے مسجد میں۔ تو تبوک میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپسی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے تو منافقین آتے رہے اور آپ اپنے جھوٹے عذر پیش کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظاہر کو قبول کر کے باطن کو اللہ کے حوالے کر دیتے تھے، اور یہ آپس میں کیا کہتے تھے کہ ہم نے تو دھوکہ دے دیا ہے، ہم نے تو دھوکہ دے دیا ہے۔ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں، انہوں نے کہا یخادعون اللہ والذین آمنوا، دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے، کہ ہم نے اللہ کو بھی دھوکہ دے دیا، ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے دیا۔ وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، دراصل کسی کو دغا نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو دغا دیتے ہیں اور نہیں سوچتے، اس بات کو سوچتے بھی نہیں ہیں، اور حالانکہ کیا وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، نفاق کی ایک بیماری ہے، گندی بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، پھر بڑھا دی اللہ نے ان کی اس بیماری کو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس بات پر کہ جھوٹ کہتے ہیں۔ ان کے اس جھوٹ کہنے سے، جھوٹ کہنے کی وجہ، جس طرح شروع میں آپ سے ذکر کیا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے منافق کی نشانیاں، علامتیں، علامت منافق کی کیا ہے کہ بات کرے تو جھوٹ بولے،
اگر بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھی جائے اس کے پاس تو امانت میں خیانت کرے، اور جھگڑے کے دوران گالی گلوچ کرے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے ان کے اس نفاق کے جو مرض ہے اس کو بڑھایا، یہاں تک کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلے طبقے میں منافقین لوگ ہوں گے۔ پھر فرمایا یہ عذاب کس وجہ سے ہے؟ بما کانوا یکذبون، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ ہاں، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے۔ آگے کچھ اور منافقین کی حالات بیان ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ کل کے سبق میں بھی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی، قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی، اور قرآن کو صحیح طریقے سے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔